السلام علیکم. بولو جناب. میں بہت بہت خوش آمدید. میں ہوں اسد نظامی, میرے ساتھ ہیں علی افتاب. سر کیا حال ہیں؟ جی سر، وہ اگر آپ کرنٹ افیئرس کی بات کریں تو ایک تو خامنہئی صاحب کا جو جنازہ ہے وہ خوش اسلوبی سے طے پا گیا. دوسرا یہ ہے کہ ہماری جو کابینہ ہے جو ساری اٹینڈ کرنے گئی تھی جتنے بھی لوگ وہاں پر جنازے کو، وہ پھر اب آگے جا کر ٹرکی اس وقت ہیں، وہاں پر ایک پریس کانفرنس بھی چل رہی ہے. لیکن اس ہفتے کی اگر آپ سب سے بڑی خبر لیں تو انفارچونیٹلی وہ ایک بہت افسوسناک خبر ہے جو یہاں پر 14 بچوں کی ہلاکت ہو گئی چھت گرنے سے. تو شروع ہمیں اسی سے کرنا پڑے گا. بالکل سر. لاہور کے ایک ٹیوشن سینٹر اکیڈمی نما جگہ پہ چھت گر گئی. 14 جیسے آپ نے کہا بچوں کی ہلاکت ہوگی، 5 جو ہیں وہ زخمی ہیں. اس کے بعد جو ہے حکومت بھی حرکت میں آئی. وہاں پہ کئی لوگوں کو وہاں سے جو گرفتار کر لیا گیا ہے. اس کے اندر وہاں کے جو مالکان ہیں جن کے نام پراپرٹی تھی، وہ کچھ وہاں کے اساتذہ جو ہیں ایک شاید ان کو بھی اریسٹ کر لیا گیا ہے. اور یہ معاملہ تب چل رہا ہے. 20 لاکھ روپیہ گورنمنٹ کی طرف سے آفر کیا گیا ہے ٹو دا فیملیز، وہ ان کو دیے جائیں گے. لیکن یہ گفتگو جو ہے سر یہ ایک اور طرف آج جائے گی، آپ اور میں جو کریں گے، اور وہ یہ ہے کہ چھت گری کیوں. ایک یہاں پہ ایک معاملات بڑے عجیب و غریب ہیں کہ ہمارا جو کام کرنے کا طریقہ کار ہے اور جس طرح ہم کمرشل ایکٹیویٹیز جو ہیں ریزیڈینشیل ایریاز میں کر لیتے ہیں، ایک تو اس کے اوپر رکاوٹیں بھی بہت ہیں. اس کے اوپر اگر آپ کسی ہاؤسنگ سوسائٹیاں کئی ہیں وہاں پہ اس قسم کی چیز کریں تو ان کی بائی لاز کی یہ سیدھی خلاف ورزی ہے. اور بہت سے لوگ ہم جانتے ہیں ان کو جن کے اوپر اس کے اوپر قانونی رستہ اختیار کیا گیا ان کے خلاف کہ آپ ایک ریزیڈینشیل ایریا میں کمرشل ایکٹیویٹی کیوں کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کمرشل ایکٹیویٹی تو یہ بھی کنسیڈر کی جا سکتی ہے کہ ایک بزرگ آنٹی ہیں جنہوں نے اپنی جوانی کے اندر جو ہے انگریزی مضمون بطور مضمون بہت پڑھا ہے اور ان کا بڑا علم ہے اس کے اندر اور بڑا عبور ہے ان کو اس چیز کے اوپر، تو وہ 6 بچوں کو ٹیوشن دے دیتی ہیں. وہ ایک الگ چیز ہے، اس کے اوپر روک تھام بڑی مشکل ہے. لیکن اگر ایک باقاعدہ اکیڈمی چل رہی ہے جس گھر کا پورا مقصد اور فنکشن ہی یہ ہے کہ وہاں پہ بچے آئیں گے کسی اور کے اور پڑھائی لکھائی کریں گے، تو اس کی اسٹرکچرل جو معاملات ہیں وہ دیکھنا بہت ضروری ہے. کیونکہ دیکھیں یہ ایک افسوسناک واقعہ جو ہے کریٹ ہو گیا. اس سے سوال 2-3 پیدا ہوتے ہیں. پہلا ظاہر ہے یہ ہے کہ کیا یہ اکیڈمی جو ہے یہ رجسٹرڈ تھی حکومت کی طرف؟ حکومت کو پتہ تھا یہاں پہ ایک کمرشل ایکٹیویٹی ہو رہی ہے. کیا یہ ایک کمرشلائز زون تھی؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے لاہور کے دیگر علاقوں کے اندر جو ریزیڈینشیل ایریا تھا وہ کمرشلائز ہوا اور کمرشلائزیشن فیس جو ہے حکومت نے لی ان سے کرنے کی. کیا ادھر یہ صورتحال تھی؟ ہمیں نہیں پتہ. نمبر 1. نمبر 2، یہ جو گھر تھا یہاں کی چار دیواری جو تھی اس کی کوئی ہمیں پتہ ہے کہ کب بنا تھا، کس نے بنایا تھا، کیسے بنایا تھا، اس کے کیا معاملات تھے، اس کے اندر کیا ناقص چیزیں استعمال ہوئیں جو چھاتی گر گئی، کتنے سال پہلے بنا تھا، یہ بہت اہم سوال ہے. اور تیسرا اور آخری سوال اس کے اندر یہ ہے کہ کیا حکومت اب تمام جو آپ کی ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ زیادہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، وہ آپ کی ٹیوشن سینٹر کیوں نہ ہو جائیں، وہ مساجد کیوں نہ ہو جائیں، وہ مدرسے کیوں نہ ہو جائیں، وہ آپ کے بڑے بڑے جو ہال ہیں کیوں نہ ہو جائیں، کیا حکومتی کو ایسا ادارہ ایگزسٹ کرتا ہے؟ میں تو نہیں جانتا. مجھے پتہ ہے انوائرمنٹ کی حد تک حکومت نے بڑے ادارے بنا دیے ہیں. انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی بھی ہے تو فلانی ایجنسی بھی ہے، یہاں پہ کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ بھی بن گئے ہیں، یہاں پہ پتہ نہیں کیا کیا ڈپارٹمنٹ بن گئے. کیا لاہور جیسا شہر جہاں پہ پرانے اور نئے علاقے ہیں، مطلب لاہور میں ایسے علاقے بھی ہیں جو 50 60 سال 70 سال سے پرانے، کچھ ہیں جو پری پارٹیشن بھی چل رہے ہیں، وہ عمارتیں بھی یہاں پہ کھڑی ہوئی ہیں، پھر یہاں پہ بہت نئی ڈیولپمنٹ بھی ہے. ان دونوں کا کہیں نہ کہیں تو میل آئے گا نا کہ جی آپ نے اسٹرکچرل انٹیگریٹی جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، اور وہ اسٹرکچرل انجینئر جو ہوتے ہیں وہ اس چیز کو ڈٹرمن کرتے ہیں کہ جی آپ کی جگہ جو ہے یہ فلانی ناقص ہے. اب بلڈنگز کی حد تک تو بہت ایفیشینٹ ہے. بلڈنگز کے اوپر تو ابھی آج سے کچھ مہینے پہلے تھا جی کہ ہم نے نشاندہی کر دی یہ بلڈنگز جو ہیں یہ ایویکیویٹ کی جائیں. وہ لیکن اس خبر کی بات تھا جب کراچی میں عمارتیں گرنا شروع ہو گئی تھی جو پرانی تھی، وہاں پہ لوگ رہ رہے تھے، تو یہاں پہ کیا گیا. کیا کوئی اصل میں آڈٹ ہوا ہے آج تک اس چیز کا؟ اور سر آڈٹ تو چھوڑ دیں، حکومتی اس قسم کے لوگ تو مجھے پتہ ہی نہیں موجود، یہ پرائیویٹ سیکٹر سے ہی لوگ لیں گے آپ. لیکن کتنا مشکل ہے کہ آپ لاہور شہر کے دیگر آرکیٹیکٹس کی فرمز جو ہیں اور یا اسٹرکچرل انجینئرز جو ہیں ان سے آپ رابطہ کریں. ہماری انجینئرنگ کی نہ صرف سوسائٹیز ہیں، یونینز ہیں، باڈیز ہیں، بڑے الیکشن ہوتے ہیں ان کے، ان سے رابطہ کر کے آپ ایک احاطہ تو لگائیں کہ جی
کیا معاملات ہیں یہاں پہ؟ 14 بچوں کی جان گئی ہے اور آج ہم بیٹھ کے انفارچونیٹلی ہمیں بات یہ کرنی پڑ رہی ہے کہ جی بلڈنگ کے اندر سریا اور کانکریٹ کیسا ڈلا تھا. جی بالکل. دیکھیں ایک تو آپ نے جس طرح سے بتایا کہ بڑی بلڈنگز کا تو ہم تخمینہ لگاتے رہتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ ایک اس طرح کی باڈی ایگزسٹ کرتی ہے سرکار کے پاس. وہ ظاہر ہے جو بڑی بلڈنگ کا اندازہ لگا سکتا ہے وہ چھوٹے کا بھی گھر کا بھی لگا سکتا ہے. اچھا اب ظاہر ہے کہ اتنی جو ہے وہ اسٹرینتھ مطلب بائی ان وہ نمبرز کے لحاظ سے ان کے پاس نہیں ہوگی. تو جس طرح سے آپ نے کہا کہ پرائیویٹلی ان کو ہائر کیا جا سکتا ہے, ایک تو پرائیویٹ فرمز کو ویسے ہی اپنی یہ سروسز بیچنی چاہیے. مطلب میں حیران ہوتا ہوں, میں جب فیس بک وغیرہ کھولتا ہوں ہر طرح کا مجھے اشتہار آتا ہے کہ پرانے اے سی لے لو, پرانے اے سی بیچ دو. وکیلوں کے اشتہار آتے ہیں, طلاق کروانی ہے تو ہم سے رابطہ کر لو, شادی کرنی ہے تو عامل کاملوں کے وہ آتے ہیں اشتہار کہ محبوب آپ کے قدموں میں. ایک اشتہار جو میں نے آج تک کبھی نہیں دیکھا وہ کسی سول انجینئرز کی فرم کا کہ جی بارشیں بڑی ہو رہی ہیں, زلزلے بڑے آ رہے ہیں, آپ ہمیں پیسے دیں, ہم آپ کے گھر کی آ کے اسٹرکچرل انٹیگریٹی کیسی ہے آپ کو ایک رپورٹ بنا کے دے دیتے ہیں. یہ ایڈ میں نے کبھی نہیں دیکھا. تو حکومت کو, سرکار کو تو آپ سائڈ پہ کر دیں. یہ جو اتنے ہم ہر سال ہمارے سول انجینئرنگ گریڈز نکلتے ہیں, یہ کوئی اس قسم کا کام کیوں نہیں کر رہا, اور اگر کر رہا ہے تو وہ اس پہ ایڈ کیوں نہیں بنا رہا, اور ہمیں اس کی پتہ کیوں نہیں ہے اس چیز کا. نمبر ایک چیز. نمبر دو چیز سے ظاہر ہے یہ حکومت کے پاس رجسٹرڈ نہیں تھا, لیکن اسی لیے اب حکومت نے ایک تو یہ کہہ دیا ہے کہ جی اب کوئی بھی اکیڈمی, جس طرح سکولز ان رجسٹرڈ نہیں چل سکتے, وہ کہتے ہیں اب اکیڈمی بھی اگر آپ نے چلانی ہے تو اس کو رجسٹریشن حکومت کے ساتھ ضروری ہوگی. انفیکٹ کل کی تاریخ میں حکومت نے 760 اکیڈمیز بند کر دی. ان کو کہا جی کہ آپ پہلے ہم سے رجسٹر کریں گے, اس کے بعد ہم آپ کو چلانے کی اجازت دیں گے. تقریباً 750 سکولز جو ان رجسٹرڈ چل رہے تھے ان کو بھی نوٹس چلا گیا. ظاہر ان کی کلاسز تو آج کل چل نہیں رہی, وہ تو 25 اگست سے شروع ہوں گی, ان کو نوٹسز چلے گئے ہیں اور اکیڈمیز کو فی الفور بند کر دیا گیا ہے. اچھا لیکن پھر وہی بات کہ اب یہ جو ہے بہت ظاہر ہے افسوسناک سانحہ. اب بات یہ ہے کہ آپ نے بتایا 14 بچوں کی جان گئی, 5 زخمی, ٹوٹل گن لیں 19 بنتے ہیں. اچھا یہ جو بلڈنگ تھی یہ ظاہر ہے گھر تھا, یہاں پہ میرے خیال میں رہا جا رہا تھا, کیونکہ 19 بچوں کی تو اکیڈمی کوئی بہت بڑی اکیڈمی نہیں ہوتی. اور اب اس میں آپ یہ دیکھیں نا کہ وہ جو خاتون جو کہ مالکن ہیں ان کا جب انٹرویو کیا گیا تو انہوں نے کہا جی کہ میں تو صرف 300 روپیہ پر بچہ فیس لیتی تھی. اب 300 روپیہ بچہ, اب اس کو آپ 19 سے ملٹیپلائی بھی کر دیں تو یہ کوئی بہت بڑی رقم نہیں بنتی. سو بنیادی بات یہ ہے کہ اس لیول کے اکیڈمیز کو جب آپ بند کر دیں گے, اور بند کر دینا چاہیے جب خطرہ اس چیز کا ہے کہ بلڈنگ ہی کولیپس ہو سکتی ہے, لیکن جب آپ اس لیول کی اکیڈمیز کو بند کر دیں گے تو ان کا بوجھ اٹھانے کے لیے, یا ایسے بچوں کو جو صرف 300 روپیہ پے کر سکتے ہیں اکیڈمی کے لیے, کوئی اور انفراسٹرکچر موجود ہے؟ کیونکہ جس نے تو اپنی پراپر ڈبل سٹوری اکیڈمی بنائی ہوئی ہے جس کا مقصد ہی صبح سے شام تک کلاسیں پڑھانا ہے, اس کی تو جو انفراسٹرکچرل کاسٹ ہے وہ تو آپ کو 300 روپے میں مہینہ نہیں پڑھا سکتا, 30-40 ہزار روپے ہوگی. تو اب یہ ساری چیزیں ہیں جو سوچنی پڑیں گی. مطلب ظاہر ہے ابھی اس وقت ہم غم و غصے کا شکار ہیں, اس وقت تو ہم کہہ رہے ہیں کہ بس سب کچھ بند کر دو, اینڈ رائٹلی سو. دیکھیں ایک بچے کی جان چلی جائے تو وہ تو پھر کوئی تعلیم, کوئی مستقبل, کوئی چیز وہ آپ اس وقت آپ سوچ ہی نہیں سکتے اس کے بارے میں کہ یار ایک بچے کی جان ہی چلی گئی. لیکن گوئنگ فارورڈ آپ کو پھر دوبارہ سے وسوسے اور مستقبل کا خوف اور ترقی کی خواہش اور یہ سارا کچھ دوبارہ آپ کے دل میں جاگے گا. تو یہ ساری فیکٹرز جو ہے نا ان کو آپ کو ملحوظ خاطر رکھ کے کوئی قانون سازی کرنی پڑے گی. بالکل سر, سوری, ایک تو آپ کی بات بالکل بجائے سر کہ یہ ساری چیزیں سوچ سمجھ سے کرنا پڑے گا, اور دوسرا جو آپ نے اسٹرکچرل انجینئرز کی بات کی, سر مجھے ایکچولی پتہ ہے کہ وہ کیوں ایڈورٹائز نہیں کرتے. اس کی وجہ یہ کہ سر میرا ذہن یہ نہیں مانتا کہ اس شہر میں, لاہور کی, چلیں صرف لاہور کی بات کرتے ہیں, کہ یہاں پہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ نئے گھروں میں رہ رہے ہیں. میرے خیال میں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ پرانے گھروں میں رہ رہے ہیں, جو 20-20 سال پرانے ہوں گے, 10-10 سال, 15-15 سال, کم سے کم, اس سے زیادہ بھی بہت سارا. تو یہاں پہ لوگ بہت زیادہ 50 سال سے زیادہ پرانے گھروں میں رہ رہے ہیں. یہاں پہ 20 سال پرانے گھر کو تو ہم پرانا سمجھتے ہی نہیں. سو شاید کسی نے یہ چیز ٹرائی ماری ہو
اپنے رشتہ داروں کی حد تک اور باقی حد تک, اور اس نے اینڈ میں کیا ہوتا ہے سر کہ اگر اسٹرکچرل انٹیگریٹی ویک ہے گھر کی تو اس کو مضبوط کرنا ہے. اب اس کو مضبوط کرنے کے لیے کیا چاہیے آپ کو؟ ڈھیر سارے پیسے چاہیے, کیونکہ یہ کام تو آسان نہیں ہے. گھر کی بنیادیں جو ہیں, گھر کے جو لینٹر ہیں, گھر کی جو بیمے ہیں, گھر کے جو سریا لگا, اسی کے اندر کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوگا نا. اب ری روفنگ کرنی ہے, کچھ اور کرنا ہے. لکڑی گھر میں تو بڑا آسان ہے, ہر سال ہر 5ویں 6 سال امریکہ میں ری روفنگ ہوتی ہے کسی گھر کی, ویدرائز کیا جاتا ہے اس کو, یہ وہ فلانا فلانا. یہاں کانکریٹ کے گھر ہے, کانکریٹ ایک دفعہ جم جائے اس کے بعد اس کو توڑنا تو چھوڑ دیں, اس کو پھر سے بنانا ایک بہت بڑا آسک ہے اور بہت محنت لگتی ہے, اس میں لیبر لگتی ہے. سو شاید ایسے ہوا سر کہ بہت لوگوں نے شاید ٹرائی بھی کیا ہو اور کچھ نے کروایا بھی ہو, بہت کم لوگوں نے, لیکن اس کا خرچہ ہی اتنا بتایا گیا ہو جی کہ یہ لگے گا اس گھر کو ٹھیک کرنے کے لیے, تو اس سے تو بہتر آپ یہ گھر چھوڑ دیں اور یہ کسی اور کی مصیبت بن جائے. شاید بہت لوگوں نے یہ بھی کیا ہو. شاید یہ جو گھر جس کی ہم بات کر رہے ہیں, جو چھت گری ہے, یہ ان لوگوں کی مصیبت بنی ہو. شاید ان کی اوریجنل ملکیت نہ ہو یہ گھر, اور میں چھت گر گئی. میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں, مجھے نہیں پتا ایسے ہوا ہے, بٹ ویسے ہی کہہ رہا ہوں. آپ کی بات میں بڑا دم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایکچولی یہ جس وقت چھت گری ہے گھر کی, اس میں کنسٹرکشن ہو رہی تھی مزید, سو اس میں اور لوڈ ڈالا جا رہا تھا, اور اس کی شاید وجہ یہی تھی کہ ایک تو ان کو لیونگ سپیس زیادہ چاہیے ہوگی, دوسرا ان کو شاید مزید بچوں کی انرولمنٹ چاہیے ہو, بچوں کے لیے مزید جگہ چاہیے ہو تاکہ وہ یہاں پر پڑھ سکیں. سو وٹ ایور دا کیس, دیکھیں ایک یہ بھی تو کیس ہے نا کہ ایک گھر ہے ایز اٹ از وہ فائن ہے, لیکن اگر آپ نے اس پہ مزید لوڈ ڈال دیا تو پھر خطرہ بن جائے گا. تو اگین اس کی بھی ویلیویشن کرائی گئی یا نہیں کرائی گئی, آپ کی والی بات. اور بہت ضروری سر, دیکھیں یہاں پہ ایک زمانے میں جب پرانے عمارتیں کھڑی ہوتی تھی اور سب کچھ, تو ان کے 1-2 فلور ڈال کے نا اوپر بیم ڈال کے سریا وہاں چھوڑ دیا جاتا تھا کہ جی کل کو آپ نے اگر اس کے اوپر چھت ڈالنی ہے تو آپ ڈال سکتے ہیں. اب کسی شخص نے اس کے اوپر 50-60 سال چھت نہیں ڈالی, نئی ایک جگہ نہیں ڈالی, تو اس کا یہ مطلب تو نہیں نا وہ صورتحال میں ہے جو 50 سال پہلے تھی. اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک اسٹرکچرل انجینئر کو بلا کے اس کا پھر سے جائزہ لیں کہ جی میں مزید وزن ڈالوں اس کے اوپر, اور وہ آپ کو شاید کہے جی نہیں ڈال سکتے آپ, اور پھر آپ رک جائیں اور پھر آپ کو وہاں سے جا کے کسی اور نئی جگہ جانا پڑے. سو یہ بڑے سوال ہیں. اگین افسوسناک واقعہ, حکومت جو ہے اس کے اوپر اکیڈمیوں کو بند کر رہی ہے, یہ ایک رستہ ہے اس کو ٹھیک کرنے کا, رجسٹر کروائیں. اس رجسٹریشن کے بعد کیا آپ تمام جگہیں جہاں پہ زیادہ لوگ ہیں, زیادہ لوگوں نے اکٹھا ہونا ہے ایک وقت پہ, کیا اس کی اسٹرکچرل انٹیگریٹی کے لیے آپ نے کوئی انتظامات بنائے ہیں؟ کیا آپ نے لوگوں کو کہا ہے, آن بورڈ لیا ہے کہ جی آ کے اس کا جائزہ کریں اور حکومت کو رپورٹ کریں تاکہ حکومت سیل کرے ان جگہوں کو؟ یہاں پہ سر پنجاب فوڈ اتھارٹی کے زمانے میں بنی تھی. کیوں بنی تھی؟ کہ جی لوگ برے کھانے, باسی گوشت اور پتہ نہیں کیا کیا کھا کے مر رہے تھے لوگ. بن گئی نا فوڈ اتھارٹی, بہتر ہو گیا نظام. کتنے سال ہو گئے فوڈ اتھارٹی کو بنے ہوئے, اس کے بعد سے ایک نظام بہتر ہوا. ایک بیک آف دا مائنڈ کسی ریسٹورینٹ اونر یا جو بھی فوڈ کا کام کر رہا ہے, اس کے بیک آف دا مائنڈ ہے کہ یار فوڈ اتھارٹی کو ہم جواب دہ ہیں. وہ الگ بات ہے وہاں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا, ہم اس کی بات نہیں آج کر رہے, لیکن بیک آف دا مائنڈ یہ ہے تو صحیح نا بات. تو کیوں ہم جو جن جگہوں میں ہم رہتے ہیں, جن جگہوں میں پڑھتے ہیں, جن جگہوں میں ہم عبادت کرتے ہیں اور بہت کچھ کرتے ہیں, ان ساری جگہوں کا ایک جائزہ کیوں نہ لے لیا جائے؟ یقیناً. یہاں پہ جاتے ہیں بریک کے اوپر, لیٹس ٹیک اے بریک. بولو جناب میں بہت بہت خوش آمدید. سر آگے چلتے ہیں سر, اور خبر یہ ڈسکس کرتے ہیں جو لاہور ہائی کورٹ کے اندر سے کچھ معاملات پیش آئے. جیسے طارق سلیم شیخ صاحب کی عدالت کے اندر ایک کیس چل رہا تھا. سر یہ جو کیس ہے یہ 2024 کا ہے, جو اب ایف آئی اے کا سائبر کرائم کا جو ونگ ہے جو اب بند ہو چکا ہے, یہ اس کے تحت ایک کیس رجسٹر ہوا تھا. یہ مبینہ بلیسفمی کا ایک کیس تھا جس کے اندر واٹس ایپ گروپس کے اوپر جو تھی ایک پٹیشنر نے کچھ تصویرات مطلب اسکرین شاٹس جو ہے لے کے دکھایا کہ کچھ اس کے اندر بلیسفیمس کانٹینٹ جو تھا وہ شائع ہوا تھا. اب اس کی مد میں جو تھا انہوں نے دیگر جو واٹس ایپ گروپ کے ایڈمنز وغیرہ تھے ان کو بھی اس کی زمرے میں لیا اور کیس جو ہے وہ چلا. انویسٹیگیشن کے دوران انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے جو انفارمیشن دی ہے اس کے تحت یہ جرم تو ہوا ہے. اب لیکن اس کے اندر جو اس کے اندر ملزم ہے وہ کون ہے اس کی نشاندہی کرنا بہت ضروری ہے.
اور کیس جو ہے اگین 2024 سے لے کے اب تک چلا. اور یہ بات اس کے اندر جو میں مطلب پورا کیس یہاں نہیں بتاتا, جو جج صاحب کی بات ہے وہ بتاتا ہوں. اس کے اندر جو زیادہ ضروری جو واٹس ایپ سے پرٹین کرتی ہے کہ اس میں کہا گیا کہ جو آپ کے جو ایڈمنز اور کریٹرز ہیں جو گروپ بناتے ہیں وہ قانونی طور پہ لائبل نہیں ہے یا ذمہ دار نہیں ہے جو اس گروپ کے اندر پوسٹ کیے جاتی ہیں. اب یہ ایک بہت ایک باریک اور ایک اہم نقطہ ہے جس کے اوپر ہم بات کر لیتے ہیں کہ اب ایک واٹس ایپ گروپ ایک شخص بنا دے, اس نے تو کسی اور نیت سے شاید بنایا ہو کہ اس کے اوپر ایک تبادلہ خیال ہوا ہوگا, اس کے اوپر کسی قسم کی سوچ وچار کیا جائے گا, کوئی بات کی جائے گی, اس کے اوپر کانٹینٹ جو ہے وہ غیر مناسب ہو, بیہودہ ہو, غلط ہو اور قانون کے خلاف ہو. اب اگر تو اس کریٹر اور جس کا اکاؤنٹ ہے اس نے خود کیا ہو تو پھر تو یہ بات پتہ چل سکتی ہے, لیکن یہ نہیں پتہ چل سکتا اس کے اندر کہ جو کریٹر خود ہے کیا وہ لائبل ہے یا نہیں ہے, کیا اس نے کسی کو موٹیویٹ کیا, یہ بات تو نہیں پتہ چل سکتی. تو جج صاحب جو ہیں انہوں نے اسی چیز کو آگے رکھتے ہوئے یہ بات کی کہ جی کوئی بھی گروپ جس کے اندر جو سائبر کرائمز ایکٹ اب تو خیر وہ ایوالو ہو گیا, اب تو ایف آئی اے سے ہٹ کے کہیں اور چلا گیا, اب تو اس کی کئی مختلف ویریشنز ہیں, اس کے اندر اگر آپ اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور آپ خود نہیں کرتے بطور کریٹر یا ایڈمن تو آپ لائبل نہیں ہیں. یہ ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے. جی, لیکن اس کے بعد انہوں نے خود ہی سوال بھی اٹھا دیا ہے. انہوں نے کہا جی کہ دیکھیں ایک غیر مناسب پوسٹ کی کسی ممبر نے تو اس ممبر کے اوپر کیس چلے گا. آپ ایڈمن کو تو کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ ایڈمن نے تو وہ غیر مناسب پوسٹ نہیں کی, لیکن اگر یہ پتہ چل جائے کہ اس ایک گروپ میں بار بار غیر مناسب پوسٹس ہوتی ہیں اور ایڈمن جو ہے وہ جان کے خاموش رہتا ہے, تو کیا اس نے خاموشی سے اپنی سپورٹ دی ہوئی ہے ممبرز کو کہ ٹھیک ہے اٹس اے سیف سپیس, آپ ہر طرح کی بات اس گروپ میں کر لیں. انہوں نے اینڈ میں جج صاحب نے یہ سوال اٹھایا ہے اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ جج صاحب جو ہیں اس میں انہوں نے ایک یہ جو ہے سٹیٹمنٹ بھی دی ہے, دوسرا ایک سوال بھی اٹھایا. ان دونوں چیزوں سے ہوگا یہ کہ اس کے اوپر مزید گفت و شنید ہوگی. جب اس پہ مزید گفت و شنید ہوگی تو ہم بہتر نتائج پہ پہنچیں گے. جب ہم بہتر نتائج پہ پہنچیں گے تو اس حساب سے لیجسلیشن ہو جائے گی. اگین مطلب کیونکہ ابھی جو ہے مجھے لگتا ہے کہ ہم بہت جو ہے نا کیا کہتے ہیں ابھی ہم یہ اس چیز کی ایک شروعات ہے. مطلب دیکھیں نا آج سے 10-12 سال پہلے تک تو واٹس ایپ اتنا مشہور ہی نہیں تھا. آپ اب جا کے کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً تمام لوگ اب واٹس ایپ پر آ گئے ہیں. 3 بلین کہا جاتا ہے. ہاں اچھا, اب اس کے بعد وہ پہلے تو اس طرح سے واٹس ایپ گروپس کا بھی رواج نہیں ہوتا تھا, اب گروپس کا بھی رواج ہے. اچھا پہلے تو زیادہ تر آپ کوئی ایسے گروپس بناتے ہی نہیں تھے جس میں آپ ان لوگوں کو ڈالو جن کو آپ جانتے نہیں ہو. اب یہ بھی رواج بنا ہے بیکاز آف مارکیٹنگ. دیکھیں ایک میرا اگر میں نے واٹس ایپ گروپ بنایا ہے جس میں میں سیاسی باتیں کرنا چاہتا ہوں یا فیملی کی باتیں کرنا چاہتا ہوں یا جوکس شیئر کرنا چاہتا ہوں تو اس میں تو میں انہی لوگوں کو ڈالوں گا جن کو میں جانتا ہوں. اصل بات تو یہ ہے کہ اگر میں نے بیچ میں فریج بیچنا ہے تو پھر تو میں چاہ رہا ہوں کہ میرے گروپ میں نا زیادہ سے زیادہ خلقت ہو تاکہ میرا جو چیز ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھیں پروڈکٹ. اس میں پھر ایسے لوگ بھی کامنٹ کر سکتے ہیں جن کو میں جانتا ہی نہیں. اب مطلب ایک تو یہ کہ غیر مناسب پوسٹ ہو گئی, دوسری ایک ایسے شخص سے ہوئی جس کو میں جانتا بھی نہیں. اب یہ سارے میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے نئے چیلنجز ہیں. اب جب نئے چیلنجز آ رہے ہیں تو ان کے نئے سلوشنز ہوں گے. جب وہ نئے سلوشنز کب آئیں گے؟ جب ان کے اوپر بیٹھ کے بات ہوگی. تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ بیسیکلی جج صاحب نے جو ہے نا وہ بات کا آغاز کیا ہے. تو اس کے اوپر تمام پلیٹ فارمز کے اوپر تمام سیگمنٹ آف سوسائٹی اس کے اوپر بات کریں, یہ ایک بڑی جو ہے نا ہیلدی چیز ہوگی. سر ایک تو بہت ہیلدی چیز ہے. دیکھیں ہم ایک نئے دور میں داخل ہو گئے ہیں جدھر آپ چھوڑ دیں کہ واٹس ایپ گروپس پہ کیا باتیں ہو رہی ہیں, یہاں تو ویڈیو گیمز کے ذریعے بڑی باتیں ہوتی ہیں. اب آپ اس طرح سے دیکھ لیں کہ وہ آپ نے مجھے بتایا تھا کہ ایک گیم لانچ ہو رہی ہے GTA گرینڈ تھیفٹ آٹو, اس کی 6ٹھی ورژن جو ہے آ رہی ہے GTA 6. ابھی وہ گیم لانچ بھی نہیں ہوئی, آ رہی ہے. $1 بلین $4 بلین کے پری آرڈر, $4 بلین کے پری آرڈر ہیں. آپ سوچ لیں کتنا بندہ اس چیز کو خریدے گا. اب اس کے تحت کسی قسم کی کمیونیکیشن ہوئے گی. فورٹ نائٹ لے لیں, رو بلاکس لے لیں, آپ جتنی اس قسم سب میں چیٹنگ ہوتی ہے, سب میں لوگ بات کرتے ہیں. اب وہاں پہ کیسے دیکھیں نا دنیا جو ہے اس کے اندر جو کمیونیکیشن ہے
اور نان فزیکل نان وربل کمیونیکیشن جو ہے چیٹس کے تھرو جو ہے اس کے اندر ایک بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں وہ. تو اس کے اوپر کسی قسم کی قانون سازی صرف پاکستان تو نہیں کر رہا ہوگا, باقی دنیا میں ہر ملک جو ہے اس چیز کو دیکھ رہا ہوگا کہ کیسے اس چیز کو ریگولیٹ کی جائے گی. کیونکہ سینٹیمنٹس دیکھیں, پاکستان کا الگ قانون ہے اور جگہ میں الگ قانون ہے, اس کو کیسے ہم نے میٹیگیٹ کرنا ہے, دیکھنا ہے. مطلب اس میں فریڈم آف ایکسپریشن کی بھی باتیں آ جائیں, فریڈم آف اسپیچ کی بھی باتیں آ جائیں گی. سو یہ چیز جو ہے ہم ایک ایسے دور میں داخل ہو گئے ہیں جو کہ نیو ایریا ہے ہمارے لیے. بالکل, یہ ہمارے لیے نیو ایریا ہے اور ہمیں ایکنالج کرنا چاہیے کہ یہ ہمارے لیے نیو ایریا ہے اور ہمیں اس میں جو ہے بڑے محتاط ہو کے چلنے کی ضرورت ہے. دیکھیں, لوگوں کی, آپ کے ایک فیصلے سے لوگوں کی زندگیاں جو ہے وہ, مطلب ہم صرف جیل ٹرم کی بات نہیں کر رہے, بات یہ ہے کہ صرف آپ کے ریکارڈ پہ کنوکشن آ جائے, آپ کو چاہے ایک دن کی بھی سزا نہ ہو, آپ کے آگے آنے والے مستقبل میں ایڈمیشن سے لے کے, نوکریوں سے لے کے, ویزا سے لے کے سب کچھ خطرے میں پڑ جاتا ہے. سو بہت ہی محتاط ہو کے چلنے کی ضرورت ہے اور بہت ہی محتاط ہو کے قانون سازی کرنے کی ضرورت ہے. بالکل سر. اور جج صاحب جو ہیں ان کا فیصلہ جو ہے ہم اس کو اپریشیٹ اس لحاظ سے کرتے ہیں کہ اس میں گفتگو شروع ہوئی. سر واٹس ایپ سے ایک اور خبر ہمارے پاس ہے جڑی ہوئی, وہ یہ ہے کہ اب جو فون نمبرز کے معاملات تھے کہ آپ کے پاس ایک فون نمبر ہوگا, اسی فون نمبر کے تھرو آپ واٹس ایپ رجسٹر کا, واٹس ایپ اسی کے آگے چلے گا, اس چیز کو فیز آؤٹ کرنے کا ایک پروگرام بن گیا ہے. تمام جو واٹس ایپ یوزرز ہیں ان کو یا تو یہ میسج مل گیا ہوگا یا مل جائے گا, جس میں واٹس ایپ خود آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ اپنا یوزر نیم کریٹ کر لیں اور اس یوزر نیم کے تحت جو ہے آپ کے معاملات چلیں گے. اس کے اندر آپشنز ہیں کہ آپ اپنے فون نمبر کے تحت رکھنا چاہتے ہیں تو آپ تب بھی رکھ سکتے ہیں, اگر آپ صرف جو کانٹیکٹ لسٹ ہے اس کو یوزر نیم کے تحت کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. بہت لوگوں کا سوال ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے, تو اس کی وجہ تو یہی ہے میرے خیال میں, تھوڑا ایز آف ایکسیس, کہ واٹس ایپ کی یوزر بیس بڑھائی جائے کہ اگر آپ کے پاس فون نمبر نہیں بھی ہے تو آپ یوزر نیم کی بیسس پہ واٹس ایپ جو ہے اس کو ایکسیس کر لیں. دیکھیں, اس میں جو واٹس ایپ خود وجہ بتاتا ہے نا, وہ تو یہ کہتا ہے کہ کیونکہ واٹس ایپ بہت زیادہ مارکیٹنگ کے لیے استعمال ہونا شروع ہو گیا ہے, لوگ آپ کو اگین فریج, اے سی, پتہ نہیں کیا کچھ خریدنے بیچنے والے گروپس میں ایڈ کر لیتے ہیں, جس میں اگین اتنے زیادہ لوگ ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ کا نمبر اتنے زیادہ لوگوں کے پاس نہ جائے, اس لیے ہم آپ کو یوزر نیم دے رہے ہیں. اب یہ ہے جو وجہ واٹس ایپ نے خود بتائی ہے. میرے خیال میں یہ بھی وجہ ہوگی, اس کے علاوہ بھی ایک وجہ ہے یا ہو سکتی ہے, اور وہ یہ ہے کہ پاکستان, انڈیا, اس طرح کے ممالک جو ایک بہت زیادہ کوشش کر رہے ہیں کہ جی پی ٹی اے رجسٹریشن, غیر ملکی سم کے ساتھ یہاں پہ آپریشن نہ ہو سکے, لوگ اپنا جو ہے وہ فون نہ چلا سکیں. ان ساری چیزوں کو بائی پاس کرنے کے لیے بھی واٹس ایپ یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیں, یہ جو ریاستیں ہیں نا, جب یہ قدغنیں لگاتی ہیں, جب یہ کہتی ہیں کہ ہم یہ آپ نہیں کریں گے تو ہم آپ کا فون نہیں چلنے دیں گے, وہ کریں گے تو فون نہیں چلنے دیں گے, تو وہ سرکار کی اپنی لاجک ہوتی ہے اس کے پیچھے. پر میٹا کو تو یہ لگ رہا ہوگا نا کہ اگر انہوں نے اتنے لاکھ لوگوں کا بھی روک دیا سیل فون تو ہماری جو مارکیٹ ہے وہ کم ہو جائے گی, تو وہ اس کے لیے کوئی اور راستے نکالتے ہیں. سو اگین میرا خیال ہے کہ یہ انٹرنیشنل سمز کے اوپر آپ کا یہ چلتا رہے, یوزر نیم سے چلتا رہے, آپ کی پی ٹی اے رجسٹریشن ہے یا نہیں ہے, آپ کے پاس لوکل سم ہے یا نہیں ہے. میرے خیال میں اس کے پیچھے یہ بھی ہو سکتا ہے, بٹ جو آفیشیل وجہ ہے وہ میں نے پہلے بتا دی. بالکل سر. اور اس کے اندر لاسٹلی یہ بھی ایک اینگل ڈیفینیٹلی ہے کہ واٹس ایپ تو چاہتے ہیں ان کی یوزر بیس بڑھے. دیکھیے ایفیکٹولی تو ایک فری اپلیکیشن ہے نا, اس کے اندر کوئی آپ پیسے تو نہیں دیتے اس چیز کو یوز کرنے کے لیے, لیکن اس کی ایک جو آپ کی میٹا کی جو پوری ایک انوائرمنٹ ہے اس کے اندر دیگر اور اپلیکیشنز ہیں, اس کے اندر انسٹاگرام بھی ہے, اس کے اندر فیس بک بھی ہے, اس کے اندر سو یہ دنیا کے 3 بگسٹ آپ کے پلیٹ فارمز ہیں. سو اور ان کی سینرجی بھی آپس میں, اب جیسے یوزر نیم کی حد تک بات ہو جائے تو وہ یہی تھا, اس کے اندر آپشن تھی کہ جو آپ کا انسٹا یا فیس بک کا یوزر نیم ہے وہی آپ یہاں چپکا لیں اپنے واٹس ایپ کے اوپر. سو وہ سینرجائز بھی کر رہے ہیں اس کو اور معاملات کو لے کے جا رہے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے سر کہ حکومتیں, جیسے پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس نے پہلے بھی یوٹیوب جیسے پلیٹ فارم کے ساتھ اور ایک حد تک میرے خیال میں فیس بک کے ساتھ بھی یہ معاملات کرنے کی, طے کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہاں پہ کچھ آپ کو ایکسٹراڈنری قسم کی کنڈیشنز جو ہیں الاؤ کرنی چاہیے. اب اس کی وجہ ہمیں تو لگتا ہے بڑی آسان ہے کہ یہاں 24 کروڑ لوگ رہتے ہیں, لیکن 24 کروڑ میں سے اسینشلی کتنے لوگ اس ایپلیکیشن کو افیکٹولی یوز کرتے ہیں وہ اتنے زیادہ نہیں ہے, یا ایٹ لیسٹ فیس بک یا میٹا کو یہ لگتا ہے کہ وہ اتنے زیادہ ہے نہیں. سو لیوریج کی بات ہے کہ مطلب ہم تو وہ دن دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہاں پر
میٹا کے دفاتر جو ہیں موجود ہوں, یہاں پہ بہت لوگ جو ہیں, یہاں پہ تمام ان کی پلیٹ فارمز مونیٹائزڈ ہوں, یہاں پہ واٹس ایپ کا آپ کو کوئی ایشو ہوا, آپ کا واٹس ایپ ہیک ہو جائے, بند ہو جائے, تو آپ نہ باؤنڈ ہوں کہ جی ہم نے کسی انٹرنیشنل نمبر پہ فون کر کے اس کو ریلیز کروانا ہے. یہاں پہ کوئی دفاتر موجود ہوں تو اس کے لیے یو ہیو ٹو پلے بال جو کہتے ہیں کہ جی آپ نے پھر ان کی جو نئی چیزیں آ رہی ہیں ان کو استعمال کرنا ہے. اب سر دوسرا دیکھیں آپ کے یہ ایسے نہیں ہے کہ صرف عوام اور عام شہری جو ہیں وہ واٹس ایپ استعمال کرتے ہیں, تمام آپ کے حکومتی لوگ جو ہیں اس کے اندر گفتگو کرتے ہیں. اس کے اوپر مجھے پتہ ہے, یہ حتمی طور پہ پتہ ہے کہ جی وہاں پہ جو کنورسیشن ہوتی ہے, مطلب ڈیٹا کیا, آپ کے معاملات سارے اس کے اوپر چلتے ہیں. آپ کے جو اپنی منسٹریز ہو جائیں, آپ کی جو کمیونٹیز ہو جائیں, آپ کی جو کمیشنیں مقرر ہوتی ہیں, وہ دیکھیں سب سے ایفیشینٹ طریقہ فی الحال جو دنیا کے اندر ہے وہ واٹس ایپ گروپ بنانے کا ہے, اس کے اوپر بیٹھ کے گفتگو ہوتی ہے. تو اگر حکومت بھی اس سے متاثر ہے, عوام بھی اس سے متاثر ہے, یہ ایپ یوز ہوتی ہے, تو آپ کو اس کو روم دینا پڑے گا. جی بالکل, آپ کو پتہ ہے سرکاری میٹنگ کسی بھی ایشو کے اوپر ہو جو ہوتی ہے وہ اس کا کنکلوژن یہی ہوتا ہے کہ پھر ایک واٹس ایپ گروپ بنا دو. تو اور دوستوں نے جب وہ والا پلان بنانا ہوتا ہے جس پہ وہ کبھی آج تک عمل نہیں کرتے کہ جی ہم چلیں جی نارتھ چلتے ہیں, اس کے لیے بھی کیا ہوتا ہے جی واٹس ایپ گروپ, اور اس میں ایک دوسرے کو صرف اور صرف جھکتے مارتے رہتے ہیں اور کچھ نہیں ہوتا اس کے اوپر. تو چلیں یہ ہم دیکھیں گے جب یہ لانچ ہوگا. ابھی اگین جیسے میں نے کہا یہ ایک رول آؤٹ پلان ہے, ابھی یوزر نیمز جو ہیں باقاعدہ طور پہ پاکستان کی حد تک نہیں آئے, مجھے نہیں پتا کسی اور ملک میں آگے, لیکن پاکستان میں بھی جلد جو ہیں یہ چیزیں آ جائیں گی. بہرحال وقت ختم ہو جاتا ہے, کل آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے, خدا حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.